اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قرآن شریف کی 5ویں سورت سورہ مائدہ کہ ہم 16 آیات کر چکے تھے اور یہ 6واں پارہ چل رہا ہے۔ اس میں کئی مضامین آگے ہیں۔ پہلا مضمون جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت سے انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب جو عیسائی عقیدہ ہے اس میں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ فادر سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اوپر باپ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور پھر جبرائیل علیہ السلام جو ہے ہولی گھوسٹ ہیں۔ یہ ایک ان کا عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے حقیقت کا انکار کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جميعا، ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ بی بی مریم کو اور جو کوئی آسمان میں زمین پر ہے ان کو اگر ہلاک کر دے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے کچھ اختیار رکھتا ہے، یا کون ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے خلاف روک سکے؟ یعنی یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہلاک کر دے، ان کو نست و نابود کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی معجزانہ پیدائش ہے، اور وہ معجزانہ پیدائش کو جو ہے ماننے کے بجائے یہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ مان رہے ہیں۔ تو اب اگر ایسا ہلاک کر دے تو کیا کریں؟ ایک چھوٹی سی مثال کرنٹ افیئرز میں سے لے لیجئے کہ آپ کے سونامی میں جو ہے کتنے کی لاکھ لوگ ختم ہو گئے، کون کیا کر لیا؟ چائنا کیا کیا، امریکہ کیا کیا، رشیا کیا کیا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکے۔ نیچرل کیلامٹی کے سامنے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو اٹھا کے مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے خالق کے مقام پہ بٹھا دیں تو ہم کبھی بھی بتا سکتے ہیں کہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے، تباہ برباد کر دے سکتے ہیں۔ اب کون روک سکا ہے؟ یہ آئندہ آنے والی کیلامیٹیز کو، نیچرل کیلامیٹیز کو کون روک سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لینا، مان لینا کہ اللہ ہے اور باقی کی تمام چیزیں جو ہے مخلوق ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ہے یہ کیوں کر سکتا ہے اللہ تباہ کسی کو بھی؟ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی حکومت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ماننا ہے۔ دیکھیے، جیسے پہلے بھی بات آئی تھی کہ ایک جگہ قرآن میں جو ہے ڈائریکٹ احکامات آتے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ جو ہے قصص کے ذریعے، واقعات کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قوموں نے جو ایمان لایا ان کو ہم کامیاب کیے اور جو ایمان نہیں لائے ان کو ہم تباہ کر دیے۔ اور یہ سب کائے کے لیے ہے کہ اللہ کو اتھارٹی ماننا کہ یہ جو تباہی ہوئی قوموں کی وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کی وجہ سے ہوئی، اور احکامات کی پابندی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں تو پھر دنیا اور آخرت بھی بہتر رہیں گے، ورنہ جو ہے تباہ کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین کی جو حکومت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کا دخل نہیں ہے، اس حکومت میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، ساری کائنات کو کریٹڈ فرام نتھنگ، عدم سے وجود میں لا لیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کو کائنات بنایا۔ تو یہ باتیں سمجھنا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں کا دماغ ایسا بن گیا ہے کیونکہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک الگ ہی ہستی ہیں، ہم بالکل الگ ہیں، بالکل الگ ہستی ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ان کو اپنے کیپیسٹیز سے ملانا یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کریٹ کرتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وہ چاہے آپ امیجن کر سکو چاہے امیجن نہ کر سکو، ہر چیز پہ قادر ہیں اللہ تعالیٰ۔
یہ ہمارے ذہن میں بیٹھنا ہے. بعض وقت دعا مانگتے وقت ہوتا کہ یا اللہ یہ کیسا آپ کریں گے, کیسا کریں گے, کیا بات, اگر وہ چاہے تو کن فیکن. بھئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. وہ ہر چیز پہ جو ہے قدرت رکھتے ہیں. قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یہ یہود و نصارہ, کرسچنز اور یہودی جو ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کے چہیتے ہیں. اب یہ دیکھیے, ایک اپنے آپ کو ایک مقام دے لینا. ایک جگہ بولے کہ بھئی آگ ہم کو نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن, یہ اپنے فیصلے خود کر لے رہے ہیں. اب یہاں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, اور اس کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم. تو ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا ان کو کیوں دیتا ہے؟ بھئی جو بچے رہتے, چہیتے رہتے, غلطی بھی کرے تو آپ بولتے چلو بھئی بچہ ہے معاف کر دو. اولاد کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں آپ, جن کو چاہتے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. تو پھر یہود و نصارہ کو جو ہے تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو عذاب میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے یہ سوچ لینے سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے نہیں ہوتے, ایمان اور عمل سے چہیتے ہوتے اللہ تعالیٰ. سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں ہم کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اللہ کی محبت ہونا ہے تو پھر قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا ہے. ہم لوگوں کو بھی یہ مغالطہ ہے. ہم مسلمان ہیں صاحب, ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ آپ کوئی صاحب پچھلے اتوار کو پوچھے, میں اس کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں, ایک سبق کے طور پہ, کہ یہ جو سونامی ہوا صاحب یہ سزا تھی کیا؟ پھر سزا نہیں تو انجوائمنٹ تھا. بھئی عراق میں جو ہو رہا وہ سزا نہیں تو انجوائمنٹ ہے. آپ کے افغانستان اور فلسطین میں جو ہو رہا وہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ایک چھوٹے سے علاقے میں ہم ایک جھٹکا دیے تو یہ تباہی آ گئی, اگر پوری دنیا میں جھٹکا دیں گے قیامت کا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے سبق لو تم لوگ. بھئی ایڈ تو بھیج رہے ہیں, تمام تصاویر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, اخباروں میں ہر جگہ آ رہا ہے. یہ سمجھو کہ جو ہے اگر یہ چہیتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں مارتا؟ اب پرسوں ایک اخبار میں ایک آرٹیکل آیا, از دیر اے گاڈ, کین ہی بی سو کروئل. ارے کروئلٹی نہیں ہے, یہ بے رحمی نہیں ہے, یہ تو انصاف ہے, انصاف ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. آپ اللہ کو چھوڑ کے کس کو پوج رہے ہیں, کس کو مان رہے ہیں, کس کے سامنے جھک رہے ہیں آپ؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولے صاحب انڈونیشیا میں مسلمان بھی تھے, تو کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ بات ہم نہیں پھیلا اپنا, ہم خود نمونے بن کے لوگوں کے سامنے پیغام نہیں پیش کریں؟ یہ بات انشاءاللہ آگے بھی آئے گی. تو کہا کہ بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم انسان ہو. نیوز گیور بشر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر ہم اپنا تجربہ دیکھیں تو ہم یا تو خبر دیتے ہیں یا خبر لیتے ہیں. جیسا آدم علیہ السلام, فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں, تو فرشتے ذرا وہ ہو گئے کہ بھئی مٹی سے بشر کیسا پیدا کرنے ہیں. بشر کا مطلب بشیر, خبر دینے والا, بشر خبر دینے والا. تو ہم اپنا اگر ایکسپیرینس دیکھیں تو یا تو ہم کسی کو خبر دیتے یا خبر لیتے. یہ ترجمہ کنونشنل ٹرانسلیشن میں نہیں آیا. اس کے جو روٹ ورڈ بے شین رے کا جو مادہ ہے خبر دینے کا مادہ ہے, کوئی چیز کو کمیونیکیٹ کرنا. مباشرت میں بھی مرد کا نطفہ عورت کو کمیونیکیٹ ہوتا. تو اب آپ پورے اپنی انالیسس کریے, جو چاہے ہر آدمی جو ہے اپنی انالیسس کریے کہ ہم بشر کس طریقے سے ہیں. ہم یا تو دوسروں کو نیوز دیتے ہیں یا دوسرے ہم کو نیوز دیتے. کیا ہے بھئی خیریت؟ ہاں بھئی خیریت. یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے, یہی بات ہوتی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسا دوسرے خبر دینے والے انسان ہیں تم بھی ویسی خبر دینے والے انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے گناہوں کی سزا سے بچا لیتا ہے. دیکھیے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو گناہوں کا مستحق ہو گیا, گناہوں کی سزا اس کو ملنا ضروری ہے, مستحق ہو گیا ہے, ڈیزروز اٹ, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پکڑے سزا دے دیا آپ کو چھوڑ دیے, ویسا نہیں. قانون ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. بھئی کتاب نازل کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, قرآن اور حدیث پہ عمل کرو. بات سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ غلطی کی سزا کو ڈھانپ دیا, غلطی کو جو ہے معاف کر دیا, اور اس کی سزا نہیں دی. جس کو چاہے ویسا کیا, اور جس کو چاہے سزا دیا.
تو یہ بات ہمارے ذہن میں، ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی اصول نہیں ہے. پھر قرآن اور حدیث قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ کوئی سزا کا مستحق ہو گیا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں معاف نہیں کرتے، اس کو جو ہے سزا دیتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ اس لیے ہے کہ آسمانوں اور زمین کی اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. بھئی وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس سے پہلے بھی بات آ چکی تھی، غالباً سورہ انبیاء کی 23ویں آیت ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ ہر ایک سے سوال کر سکتا. یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں. اللہ تعالیٰ کی حکومت میں بادشاہی ہے، مونارکی ہے. تو یہ بات سمجھنا ہے کہ کیونکہ اس کی حکومت ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور ہم سب کا ٹھکانہ، ہم سب کی منزل اس کے طرف ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہود و نصارہ کو بھی ساری انسانوں کو مخاطب کرنے کے لیے، سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تمام احکامات کھول کے سمجھا دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ سارے انسانوں کے لیے تمام احکامات کھول کے سمجھا دینا. اور آپ بہت بڑے گیپ کے بعد آئے. رسولوں میں آنے کا گیپ جو تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے. تو 570 ایئرز، 570 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آخری نبی تھے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو یہ جو ہے ایک 570 برس کے بعد ہمارے رسول آئے. ان کا مقصد کیا تھا بھیجنے کا؟ کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے چوکنا کرنے والا، ڈرانے والا نہیں آیا. کیا کرنا صاحب؟ کوئی آئی نہیں ہمارے پاس. تو اب تمہارے پاس کوئی حجت نہیں رہی. ہمارے رسول آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تم کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو قرآن اور حدیث پہ چلتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتے ہیں ان کو جو ہے دوزخ سے چوکنا کرتے ہیں. اب یہاں اپنے پہ لیجئے اس کو. میں بار بار بولتا ہوں کہ بھئی ترجمہ اور درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہم اپنے آپ پہ اپلائی کر کے دیکھیں. آج ہمارے ساتھ جو غیر مسلم ہیں، کل قیامت کے دن حساب کتاب میں شریک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے گا بھئی تم اسلام کیوں نہیں قبول کرے؟ وہ بولے گا کیا اسلام صاحب؟ بولے تمہارے ساتھ اتنے مسلمان تھے. تو بولے ہمارے ویسی تھے، اس میں کوئی خاص بات تو نہیں تھی. پورا ان کا بیہیویئر، ان کی بٹے بازی، مارنا، دھوکہ دینا، یہ تمام چیزیں ہمارے ویسی تھی. ان کی کوئی فرق تو نہیں تھا، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے. تو اب ظاہر ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو سامنے لایا جائے گا کہ بھئی کیوں نہیں پہنچایا. اب آپ یہ نہیں بول سکتے صاحب ہم کو کیا معلوم، ہم کو پہنچانا تھا. اس واسطے کہ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں بات آ چکی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. ورنہ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہم کو، کٹہرے میں کھڑے رہ سکتے. میں اس سے پہلے ایک مثال دے چکا ہوں جس کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے. کوئی بزرگ کی تقریر میں سنا تھا یہ بات کہ قیامت کے دن ایک عورت کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈالو. وہ پوچھے گی کہ کیوں؟ تو کہا جائے گا کہ تو اسلام پہ نہیں تھی. تو وہ کہے گی کہ مجھے اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. میں جب بچی تھی تو مجھے میرے باپ نے نہیں بتایا. ذرا بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا. جب شادی ہوئی تو شوہر نے نہیں بتایا. جب ماں بنی تو بیٹے نے نہیں بتایا. تو حکم ہوگا اس عورت کو روک لو، یہ چاروں کو دوزخ میں ڈال دو، کیونکہ ان کا ذمہ ہے بتانے کا. تو یہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. آپ کا عمل خود دوسروں کے لیے دعوت ہے. آپ اگر بہترین عمل کریں گے تو وہ دعوت ہے، کیونکہ آپ اس دن کھڑے رہ کے بولیں گے انشاءاللہ کہ یا اللہ میں تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا تھا. میرے سے جب پوچھتے تھے تو مجھے اتنا علم تھا کہ میں قرآن اور حدیث دوسروں کو سمجھا سکتا تھا، غیر مسلموں کو، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا. مگر کوئی پوچھا نہیں مجھ سے. ایسی بات ہوگی.
لیکن اگر آپ پیغام ہی نہیں دیے تو پھر یہاں جو رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد ہے کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا، کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا نہیں آیا. وہ اللہ علی کل شیء فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو تمہارے پاس اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک خبر دینے والا اور جو ہے نذیر، چوکنا کرنے والا آ گیا. خبر کائے کی، خوشخبری کائے کی دینا ہے؟ جنت کی خبر دینے والا آ گیا، اور دوزخ سے چوکنا کرنے والا آیا، وارن کرنے والا آ گیا کہ دیکھو میں جو ہدایت لایا ہوں قرآن کی شکل میں، اور جس طریقے سے میں عمل کرتا ہوں قرآن پہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر ایسا کرو گے تو خوشخبری ہے کہ جنت میں جاؤ گے. تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. خاتم النبیین سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں آ گئی بات کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن نبوت کا کام تو ہم کو آگے بڑھانا ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سنت سے واقف ہوں، اور ایسا عمل کریں کہ ہم دوسروں کو دعوت دینے والے بن جائیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کھڑا کیا اور تم کو حکومت بھی عطا کی. یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب نبی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آئے. پھر یوسف علیہ السلام کا تو بڑا مقام تھا ایجپٹ میں کافی، تو حکومت بھی دی ان کو. یہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی. یعنی تم ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو یہ بول رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس نبی نہیں آیا. تو نبیوں کے بارے میں تو قرآن میں بات آ چکی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس ہم نے نبی نہیں بھیجے، ہر ایک کے پاس نبی بھیجے. پھر نبی بھی ان کی زبان میں بھیجے. ہر جگہ نبی عربی میں نہیں آیا کیونکہ عربی تو بات کی زبان تھی، بات لوگ سمجھنے لگے، تو ان کی زبان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جو کسی کو، سارے عالمین میں کسی کو نہیں دیا. اتنا بنی اسرائیل کو نوازا. اس وقت ہمارا بھی وہی حال تھا. بھئی کئی مسلم کنٹریز سے پیٹرول نکل رہا ہے، کوئی محنت نہیں ہے، ابل رہا ہے پیٹرول، پانی مہنگا ہے، پیٹرول سستا ہے. ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے باوجود اللہ کے راستے پہ آنے کے بجائے ہم لوگ سب جو ہے اللہ کی غلامی کرنے کے بجائے دوسروں کی غلامی کر رہے ہیں. شرک میں مبتلا ہے. بت پرستی ہی شرک نہیں ہے نا، دوسروں کی جو ہے غلامی کرنا بھی تو شرک ہے کہ قرآن اور حدیث پہ چلنے کے بجائے دوسروں کے احکامات پہ چل رہے ہیں. یا قوم ادخلوا الارض مقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ اس زمانے میں اس زمین کا نام کنعان تھا اور اب جو ہے جیروسلم جو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیروسلم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے لکھ دی تھی کہ جو اس جگہ داخل ہو. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور تم اپنے پیٹوں کو مت پلٹاؤ کہ تم جو ہے نقصان اٹھانے والے ہو کے پلٹو گے. اگر تم جیروسلم میں فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر تم پلٹ جاؤ گے، داخل نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانو گے تو پھر نقصان اٹھانے والے ہو کے پلٹو گے تم، اگر اس حکم سے پلٹو گے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس میں ایسی قوم ہے جو زبردست ہے، ہم کو کمپیل کر سکتی، ہم پہ زبردستی کر سکتی، جبر کر سکتی، ایسی قوم اس میں بسی ہوئی ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. دیکھیے تقاضے، وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ وہاں سے نکلیں گے تو بے شک ہم اس میں داخل ہوئیں گے فلسطین میں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، یعنی ان میں سے دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اپنی رحمت نازل کی تھی ان پہ، انہوں نے کہا کہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہ تم دروازے سے جو ہے اس شہر میں داخل ہو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہوگے. کر کے تو دیکھو ایسا.
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھو. دیکھیے کوشش تو کرو، کوشش کر کے بھروسہ اللہ پہ رکھو. بات سمجھنا ہے نا. اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ رکھو، اس کے بعد میں اپنے اونٹ کو چھوڑو، اونٹ کو باندھ لو. ٹائی اور کیمل، ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی اور کیمل. اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اپنے اونٹ کو باندھ لیا کرو. تو تم پہلے داخل تو ہو، داخل ہو کر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو. اب آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام کروا کے آپ کو نوالا بنا کے دیں گے، تو یہ بات غلط ہے. جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں، نوجوان لوگ بہت سے رہتے یہاں کہ جو امتحان کے واسطے کوئی بیٹھا ہے، اب یہ بولا صاحب وہ توکل علی اللہ بول کے آیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اب تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ پڑھیں گے نہیں تو امتحان میں کیسا پاس ہوئیں گے؟ تو توکل کا اصل جو مقصد اور جو معنی سمجھ میں آتے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے پوری محنت کر لیجئے ایگزام میں پاس ہونے کی، پورے پیپرز دے کے آخری پیپر دینے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کیجیے. آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا، یہ جو دو لوگ تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ تم پہلے داخل تو ہو دروازے میں اور پھر جو ہے اللہ پہ توکل کرو اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز کبھی داخل نہیں ہوئیں گے جب تک کہ وہ قوم اس میں رہے گی. نافرمانی کی حد ہے. اور کہا کہ تم اور تمہارا پالنے والا مالک یعنی تم اور اللہ جاؤ اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. ایروگنس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. کس کو جواب دے رہے ہیں آپ نبی کو جواب دے رہے ہیں. نبی جو وقت کا نبی ہے اس کو اس طریقے کی جواب دے رہے ہیں کہ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. تو یہاں تفاسیر میں ایک حوالہ آیا ہے کہ جب جنگ بدر کے معاملے میں جب صحابہ سے کہا گیا کہ دیکھو بھئی ہم تو نکلے تھے وہ قافلے کے لیے، لیکن اب پلٹنا پڑا، جو ہے باضابطہ آرمڈ آرمی آ رہی ہے 900 کے اوپر کی، تمہارے 3 گنا آرمی جو ہے مکے سے نکل گئی ہے مشرکوں اور کافروں کی. تو حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ آیا کہ ان سے لڑو، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ماشاءاللہ صحابہ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے ویسے نہیں ہیں، موسیٰ کی قوم کے ویسے نہیں ہیں کہ آپ کو نہیں بولیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ہوا کیا؟ 313 لوگ جو وار کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھے، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے. 900 کے اوپر لوگ جو جنگ کے لیے آئے تھے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا، ان کے ٹاپ لیڈرز کو ختم کر دیا. 70 شہید ہوئے وہ کافروں میں سے اور بھاگ گئے وہ لوگ. یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو پھر اللہ کی مدد آئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات، ان کے رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو مدد نہیں آئی اللہ تعالیٰ کی. تو اب دیکھیں یہ قصص میں ہم کو لیسن کیا مل رہا ہے؟ ہم بھئی وہ گئے ہوئیں گے نہیں گئے ہوئیں گے، مجھے کیا کرنا، سو واٹ، ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بھی اگر یہ ایٹیٹیوڈ رکھو گے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو گے تو پھر اوپر سے مدد آئے گی. وہ کیسا آئے گی وہ ہم کو نہیں معلوم، آئے گی. اور اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں بنی اسرائیل کی ویسا حرکت کرو گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں سنو گے، اپنی زندگی میں کوئی دخل ہی نہیں ہوگا ان کا، تو پھر جیسا بنی اسرائیل کو سزا ملی اس طریقے سے تم لوگوں کو سزا ملے گی. قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے، مجھے اگر کسی پہ اختیار ہے تو مجھ پہ اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام پر ہے، تو ہم میں اور ہماری قوم میں جو فاسقین حد سے نکلنے والے ہیں تفرقہ کر دیجئے، الگ کر دیجئے، ڈیوائڈ کر دیجئے، ان کو الگ کر دیجئے. ہم کو یہ بد دعا ہو گئی، نبی کی وہی بد دعا ہو گئی. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین ان پہ 40 برس تک جو ہے حرام کر دی گئی ہے. اور کیا کریں گے؟ یہ زمین میں بھٹکتے پھرے رہیں گے، ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. 40 برس تک جو ہے بھٹکتے رہیں گے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے. اگر حکم مانتے، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاتے تو
وہ کوئی عذاب لاتے، کچھ بھی کرتے، قوم کو ہٹا دیتے، لیکن جو ہے انہوں نے حکم نہیں مانا تو 40 برس تک جو ہے یہ بھٹکتے رہے. فلا تعسا علی قوم الفاسقین، تو یہ حد سے نکلنے والی نافرمان قوم پہ آپ افسوس مت کیجیے. اب یہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی بات آ رہی ہے. یہ واقعے میں بھی قربانی کی بڑی خاص ایک ذکر ہے اس واقعے میں، اسے ہم کو سبق لینا ہے. بعض روایتوں میں ایک واقعہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے جو بی بی حوا کو جو بچے ہوتے تھے تو ایک وقت میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتے تھے، دوسرے وقت میں ایک بیٹا ایک بیٹی. اس وقت شریعت یہ تھی کہ پہلا بیٹا دوسری بیٹی سے شادی کرتا اور دوسرا بیٹا پہلی بیٹی سے شادی کرتا. ایک ہی جھول کے بھائی بہن شادی نہیں کر سکتے تھے، اس وقت کی شریعت تھی. اچھا، اب آدم علیہ السلام کے وقت کی شریعت کیا تھی کہ بھئی وہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا. اب ہماری شریعت کیا ہے؟ شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، یہ تمام ہماری شریعتوں میں آ گئے. اب بھئی آدم علیہ السلام کے پاس زنا کا سوال ہی نہیں تھا تو کیا خالی ایک عورت بی بی حوا تھے؟ تو جیسا جیسا پاپولیشن بڑھتے گیا جو شریعت بدلتے گئی، اسی لیے کتابیں آئی، انجیل، زبور، توریت، فائنلی قرآن آ گئی. اب جو ہے قرآن آنے کے بعد اب یہ جو ہے فائنل کتاب ہے، اب یہ شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ فائنل شریعت ہے. تو اس وقت کی شریعت یہ تھی. تو اب یہ ہابیل جو تھا اس کے ساتھ کی جو بہن پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی. ہابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور ہابیل جو دوسرا بھائی پیدا ہوا تھا اس کے ساتھ کی بہن جو تھی وہ بدصورت تھی. تو یہ ہابیل چاہتا تھا کہ اپنے ساتھ کی بہن سے شادی کرے. وہ اس وقت تو شریعت میں جائز نہیں تھا. تو اب روایتوں میں یہ آیا کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ایسا ایسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک قربانی کا جانور رکھو. اب وہ زمانے میں اس کے بعد بھی ایسے معجزے آئے ہیں کہ قربانی کا جانور کھلے صحن میں رکھ دیتے تھے، کھلی زمین پہ، تو آسمان سے کوئی بجلی آ کے اس کو جلا دیتی تھی. تو جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اس کو جو ہے جلا دیا جاتا، جس کی قبول نہیں ہوتی وہ نہیں جلایا جاتا. تو دونوں بھائی جو ہے قربانی رکھے اور ہابیل کی قربانی قبول ہوئی جو سچ پہ تھا، جو بول رہا تھا کہ نہیں میرے ساتھ کی جو بہن ہے اس سے تم شادی کرو اور میں تمہارے ساتھ کی بہن کے ساتھ شادی کروں گا، جو حق پہ تھا شریعت کے لحاظ سے، اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب قبول ہو گئی تو اب اس کے بعد میں بات آ رہی ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو جو ہے پڑھ کے سنائیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا جو ہے صحیح واقعہ. اس خربا قربانہ، جبکہ انہوں نے قربت کے لیے قربانی دی. دیکھیے قربانی، اب قربانی کا موسم ہے، انشاءاللہ ایک ہفتے کی بات ہے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی جو ہے ایک ایسی چیز کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نزدیکی حاصل ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو سورہ حج میں بات آئی ہے کہ یہ قربانی کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ مجھے پہنچتا ہے. اور ایک مقام پہ آیا کہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے، یہ نیت سے قربانی کرنا ہے. اب وہ بکروں کو جو ہے سونے کے پلیٹوں کے سینگا لگا لے کے ہمارا بکرا 20,000 کا ہے، ہمارا 30,000 کا ہے، وہ قربانی نہیں ہے. ہمارے پاس 50 بکرے کٹے، ہمارے پاس 25 بکرے کٹے، یہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو پھر ہم کو اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑتا، سنت ابراہیم ہے. تو اس خوشی میں عید ہے، یہ بقر عید ہے. اس خوشی میں کہ ہم کو اولاد کی قربانی کے بجائے جانور کی قربانی دے رہے ہیں، ہم عید مناتے ہیں. اور رمضان کی عید کا کیا سے مناتے کہ جو ہے قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، اس کے شکرانے میں ہم روزے رہیں، قبولیت کی امید اور پورے روزے رہنے کی خوشی میں اور قرآن نازل ہونے کی خوشی میں جو ہے عید مناتے ہیں. اب ہمارے لوگوں سے پوچھے تو صاحب رمضان تو شیر خورمے کی عید ہے اور یہ بکروں کی عید ہے، بولے گوشت کی عید ہے. یہ ہم لوگوں کا کانسیپٹ ہے. تو اب یہاں دونوں نے رکھا کہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہے جس کی قربانی
قریب ہونے کے لیے جو جانور رکھے تھے جو قبول ہو گئی وہ قریب ہو گیا. فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر. تو ایک کی قربانی قبول ہوئی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. خالا اقتلنک. اب یہ قابیل جو تھا اس نے حابیل سے کہا کہ میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا. دیکھیے جب تک یہ قتل نہیں ہوا اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ یہ تیاری نہیں ہے. شریعت ایسی ہے کہ حابیل جو ہے قابیل کی بہن سے شادی کرنا، قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرنا، اور قابیل چاہ رہا خود اپنی بہن سے شادی کرنا کیونکہ وہ خوبصورت ہے. جو روایتوں میں جو بات آئی ہے حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ بات البتہ معلوم ہوئی کہ بھئی قرآن سے بات ثابت ہو رہی کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی. تو جن کی قربانی نہیں قبول ہوئی اس میں حسد بھی پیدا ہوا ہوگا، جلن جلیسی بھی پیدا ہوئی ہوگی. بولا کہ میں یقیناً تم کو، اب یاد رکھیے قاتل کے نام سے قابل، قاتل جو تھا وہ قابل تھا اور جس کا قتل ہوا وہ حابیل تھا. تو قاتل نے کہا کہ میں یقیناً تجھ کو قتل کروں گا. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. تو حابیل نے کہا کہ دیکھو قربانی صرف ان کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہیں. جو قتل ہو گئے بعد میں انہوں نے کہا کہ قربانی صرف ان کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ غیر شرعی حرکت نہیں کرتے. تم شریعت کے خلاف بول رہے ہیں، میں شریعت کے فیور میں بول رہا ہوں، ایسی حرکت نہیں کرتے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر تم میرے طرف ہاتھ بڑھاؤ قتل کرنے کے لیے تو میں تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی جو بھائی قتل کیا ہے اس کو، جو مقتول ہے جو نہیں قتل ہوا، وہ بول رہا ہے کہ اگر تم قتل کرنے کے لیے میرے طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا. انی اخاف اللہ رب العالمین. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے عالمین کا پالنے والا مالک ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ ایک حدیث میں وضاحت ہے اس کی کہ اگر دو لوگ لڑیں اس میں سے ایک قتل ہوا تو دونوں کو قاتل کی سزا ملے گی، کیونکہ دونوں کی نیت دوسرے کو قتل کرنے کی تھی. انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. بھئی کوئی بالکل سیریس لڑائی چل رہی، ریوالورز لے کے یا تلوار لے کے لڑائی چل رہی، دونوں کی نیت ایک دوسرے کو قتل ہے. دیکھیں نیت کی اہمیت سمجھیے. یہاں عمل سے تو ایک قتل ہو گیا، ختم ہو گئی بات، لیکن نیت اس کی بھی تھی قتل کی. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر اس کو موقع ملتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا. تو حابیل کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ تم میرے پہ اگر ہاتھ بڑھاؤ تو میں تو تمہارے پہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تمہارا گناہ تم اپنے سر لے لو اور پھر تم آگ والوں میں ہو جاؤ، کمپینینز آف دی فائر جس کو بولتے، تم دوزخی ہو جاؤ. تو میرا گناہ کیا ہے؟ اگر میں بھی تم کو قتل کے نیت سے ہاتھ بڑھا ہے اور اتفاق سے اگر میں قتل کر دیا تو تم قتل ہو جاؤ گے. تو لڑنے میں اس واسطے میں ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. تم قتل کرو، میرا گناہ بھی تم اپنے سر پہ لے لو، اپنا قتل کرنے کا اپنا گناہ بھی جو ہے اپنے سر پہ لے لو اور تم آگ والوں میں ہو جاؤ. وہ ذالک جزاء الظالمین. اور ناانصافی کرنے والوں کی یہی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ دوزخ سزا ہے. فتوعت لہو نفسہ قتل اخیہ. تو اس کے نفس نے جو ہے یہ خواہش ظاہر کی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. اس کو پسندیدہ دکھا. توأن اور کرہن. توآ پسند کرنا اور کرہا ناپسند کرنا، اپوزٹس ہیں. تو اس کے نفس نے یہ بات پسند کی کہ اپنے اسے بھائی کو قتل کر دے. تو فقتلہ فاصبح من الخاسرین. تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اب یہ دیکھیے اب ایک حرکت ہو گئی. اب حرکت ہونے کے بعد اب ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کا ڈسکرپشن ہے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا
اور وہ زمین کھود کے بتانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے دفن کرے. ہدایت جانور کے ذریعے ہدایت ہو رہی ہے. تو پہلا قتل آدم کے بیٹوں میں ہوا اور اللہ تعالیٰ بول دیے تھے کہ نکلو یہاں سے جنت سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. دیکھیے یہ قرآن کے آیتوں کو ذہن میں رکھنا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تو امیڈیٹلی آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جنگ چل گئی. اس وقت کہاں کہاں جنگ چل رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. بھئی اب ہماری چل رہی ہے، یعنی مسلمان ورسز کرسچنز، مسلمان ورسز آپ کے یہ بدھسٹ، مسلمان ورسز یہودی، مسلمان ورسز کمیونسٹ. تو یہ بول دیا اللہ تعالیٰ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. نہیں معلوم آئرلینڈ، انگلینڈ، اس طریقے سے کئی مقامات پہ جنگ، ہر جگہ کہیں نہ کہیں جنگ چل رہی ہے. تو بولے یہاں یہ ہوا کہ جو ہے اب اس کو معلوم نہیں تھا، پہلا قتل تھا، پہلی موت زمین پہ، تو اس کو کیا کریں. تو معلوم ہوا کہ دفن کرنا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے رواج چلے آ رہا ہے. دفن کرنا جو ہمارا طریقہ ہے. تو یہ اس نے کوے نے بتایا، خالہ یا ویلتی یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. تو وہ جو ہے کہنے لگا کہ افسوس ہے مجھ پر کہ میں یہ کوے کے برابر بھی جو ہے نہیں کر سکا، میں اتنا مجبور ہوں. تو پھر انہوں نے کوے سے بھی عاجز ہوں. تو اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا. فاصبح من النادمین، اور پھر شرمندہ ہونے والوں میں ہو گیا کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوں، گڑبڑ. یہ بھی شرمندگی ہے. بھئی وہ کوے کی بھی شرمندگی ہے کہ میری اتنی بھی عقل نہیں تھی کوے کے اتنی، کہ کوا آ کے بتایا کہ جو ہے ایسا زمین کھودو اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دو، اتنی بھی وہ بھی شرمندگی ہے. اور گناہ کے بعد جو اچھے لوگ رہتے وہ ملامت بھی ہوتی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یہی حال ہوا تھا، کرے کافی ہنگامہ لیکن آخری میں شرمندہ ہوئے. آدم علیہ السلام جھاڑ سے پھل کھا لیے لیکن پھر شرمندہ ہو گئے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہم کو معاف کیجئے. تو یہ جو ہے شرمندہ ہو گیا. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا ہے، پرسکرائب کیا، یہ قانون بنا دیا کہ بے شک جو کسی جان کو بغیر نفس کے، بغیر کسی قتل کرنے کی وجہ سے قتل کرے، اور فسادہ فی الارض، یا زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے قتل کرے، فکانما قتل الناس جميعا، تو ایسی ہے جیسا ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. بھئی دیکھیے ایک بات ہے، کوئی قاتل ہے، قاتل کے قاتل کو قتل کرنا جائز ہے. ہماری شریعت وہی ہے، قاتل کے قاتل کو قتل کرنا، ناحق قتل کرا ہے اس کو جائز ہے. اور پھر آگے بات آ رہی ہے، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، ڈس آرڈر پھیلا رہا ہے، کرپشن پھیلا رہا ہے، تو اسلامی حکومت میں ایسے کو بھی قتل کرنا. تو کوئی صاحب بولے تھے کہ صاحب وہ مذاق میں بولے تھے کہ یہاں چور کی بھی سزا آ رہی کہ مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن ہونا. تو وہ کوئی بولے کہ بھئی یعنی اتنی چوری بڑھ گئی ہے کہ ہر آدمی کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا رہے گا، ایسی حالت ہو گئی ہے. تو یہاں جو ہے یہ ہمارے پاس جو سزائیں ہیں فساد پھیلا رہے گا. تو اگر ہر ایک کو قتل کرے تو پاپولیشن ہی ختم ہو جائیں گے. اتنا ڈس آرڈر، اتنا کرپشن دنیا میں پھیل گیا ہے کہ اسلامی حکومت اگر آ جائے اور اس قانون پہ عمل کرے تو سبھی ختم ہو جائیں گے. تو اگر کوئی قاتل کو قتل کیا جائے یا فساد پھیلا رہے ہیں بول کے قتل کیا تو ٹھیک ہے. معصوم آدمی کو اگر کوئی قتل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب دیکھیے، اب حابیل اور قابیل سے نسل چلنا تھا. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے حابیل اس کی بہن، قابیل اس کی بہن پیدا ہوئے، ان سے نسل چلنا تھا. اب ہوا یہ کہ قابیل قتل ہو گیا. آج 5 بلین پاپولیشن ہے، اگر وہ زندہ رہتا تو 10 بلین رہتا تھا پاپولیشن. تو 5 بلین نہیں آئے نا، 5 بلین لوگ اور جو پیدا ہونے والے تھے وہ لوگ ختم ہو گئے. تو ان نسل انسانی کو قتل کرے ویسا ہو گیا. اب جو بچے وہ قابیل کی جو ہے اولاد میں سے تھے.
وہ لوگ بچ گئے آدھے. اب اس کی آدھی اولاد ہوئی جو ایکچولی جیسا ہونا چاہیے تھا اگر یہ قتل نہیں ہوتا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور کسی نے اگر کسی کی جان بچائی تو ایسے ہی ہے جیسے سارے انسانوں کی اس نے جان بچائی، کیونکہ اس سے جو نسل چلنے والی ہے وہ نسل آ گئی. اگر وہ ختم ہو جاتا تو وہ نسل نہیں آتی تھی، وہ پورے انسانوں کی جان بچانے کے برابر ہے. لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. اور بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تمام رسول جو ہے کھلے ہوئے احکامات لے کے آئے. ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اس کے باوجود بھی تم میں ایک کثیر بہت بڑی تعداد ہے جو تم زمین پہ جو ہے اسراف کرتے ہو، غلط جگہ پہ اپنی محنت کرتے ہو، لگاتے ہو، زیادتی کرتے ہو. اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی مسرفین آیا، اسراف کرنے والے. کیا مطلب؟ عورتوں کی بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے. یعنی غلط جگہ پہ محنت کرنا، غلط جگہ پہ دل لگانا، یہ اسراف ہے. اور ایک اسراف یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دسترخوان پہ ایک دن 2 سالن دیکھے تو بولے یہ کیا اسراف ہے؟ یعنی ایک سالن کے بجائے 2 سالن ہے. یعنی 1 سالن سے جو چل سکتا ہے اس سے زیادہ بنانا اسراف ہے. تو یعنی خرچے میں زیادتی کرنا. تو یہ قوم ایسی تھی کہ اپنے ہر چیز میں وہ لوگ جو ہے زیادتی کرتے تھے، غلط جگہ محنت لگاتے تھے. اور انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. اور وہ لوگ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. 3-4 کیٹیگریز یہاں بتائیں، ان کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے جنگ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے مکے کے مشرک اور کافر جو تھے وہ جنگ کرتے تھے. اور پھر یسعون فی الارض فسادا. اور پھر وہ زمین میں ڈس آرڈر چاہتے ہیں، کرپشن چاہتے ہیں، پوری زمین کو ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں. کہیں جاؤ بغیر رشوت کے کام نہیں چلتا، کہیں جاؤ نہیں چلتا. اسی لیے اگر اسلامی حکومت صحیح طریقے پہ چلے تو یہ بات ہی نہ ہو، سوال ہی نہ پیدا ہو ایسا. تو اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ اسلامی حکومت میں کیا ہے کہ یقتلوا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یسلبو یا ان کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پائے اپوزٹ کاٹ دیے جائیں، اور ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے اس جگہ سے ان کو نکال دیا جائے. اب یہ کائے کے واسطے ہے کہ میجورٹی کی زندگی خوشحال ہو جاؤ. دیکھیں تھوڑے سے لوگ کرپٹڈ ہیں جس کی وجہ سے میجورٹی پریشان ہے. یہ تھوڑے سے لوگ اگر سوسائٹی سے ختم ہو جائیں تو میجورٹی خوشحال رہے. دیکھیں ایک بات ہے، ایگزمپلری پنشمنٹ ہے. ایک آدمی کو قتل کرے دوسرے سب الرٹ ہو گئے. اب آپ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اب کچھ بھی کرو، آپ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے دن رہے، معافی ہو گئی، چلو کھلائے پلائے نکل گئے، تو کوئی آپ کے پاس یعنی کیا بولنا چاہیے، ایگزمپلری پنشمنٹ کی جو بات آگے بھی آ رہی وہ ہے ہی نہیں. تو یہاں جو ہے ایسے لوگوں کو اسلامی حکومت میں ایسا کر دیا جائے. ذالکم لہم، ذالکا لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. یہ تو ان کی دنیا میں جو ہے بدنامی ہے، ذلت ہے، شرمندگی ہے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں تمہارے قبضے میں آنے سے پہلے. یعنی بھائی ایسی کوئی حرکت کرے اور قبضے میں آنے سے پہلے معلوم ہوا کہ بھائی اس نے توبہ کر لی اور کہا، یہ ڈٹرمنیشن ہے اس کا کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کو چھوڑ دو. پھر یہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا کہ بھائی اپنے کام پہ پچھتائے کہ کام غلط تھا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی کو سیدھی کر لے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے انشاءاللہ رحمت کی نظر سے وہ پلٹیں گے ان کے اوپر. تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ صفات کو ایکسرسائز کرتے اللہ تعالیٰ. یہ آپ کسی سے بولے بڑے بڑے دل والے ہیں، بے غریبوں کو کیا دیتے، تو ان کی صفت ہے دینا. وہ بڑے کنجوس ہے، وہ ان کی صفت ہے کنجوسی. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہے اسماء الحسنہ، اس میں غفور و رحیم ہے.
لوگوں اپنے بندوں کے جو ہے گناہوں کی سزا سے بچا لینا، ان پہ رحم کرنا، ترس کھانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اے وہ لوگوں جو، یہ ہمارے سے ڈائریکٹلی مخاطب ہے، اس میں بنی اسرائیل کا اس میں ذکر نہیں ہے، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم لوگ. تو اب صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا بولتے الرٹ ہو جاتے تھے کہ بھئی ہمارے بارے میں کوئی حکم آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ دیکھیں امپریٹو ٹینس اس کو بولتے ہیں، حکم ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب مجھے پچھلے حوالے دیتے ہوئے آیا ہوں میں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈر کے جا کے کونے میں بیٹھ جانا یہ تقویٰ نہیں ہے. اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچنا اور پھر نیک عمل کرنا، تو تقوی کی کیفیت. اب اس کے بعد میں تقاضا کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے طرف وسیلہ، اللہ کے قریب ہونے کے طریقے اختیار کرو. وسیلے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہے. بعض لوگ اس کو بہت مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ، اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے. تو سورہ بنی اسرائیل کی 57 آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قربت کے معنی آئے ہیں وہاں، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ذریعے جو ہے استعمال کرو. کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے؟ اب یہاں اس کے بعد میں آ رہا ہے، واو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس کے راستے میں جہاد کرو. اب یہ واو سمجھ میں آتا ہے کہ واو تفسیری ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کی قربت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کے معنی کیا ہے؟ سخت کوشش کرنا. تو جہاد کا پہلا عمل کیا ہے؟ آپ قرآن اور حدیث سے واقف ہونا، سنت سے واقف ہونا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کہ آپ عمل کرنا اس پہ. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تبلیغ، وہ عمل دوسروں پہ ظاہر کرنا کہ دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ جہاد ہے. اب یہ جہاد کا آخری سٹیج ہاتھ میں تلوار لینے کا ہے، وہ بھی کوشش میں آ جاتا. لیکن ہمارے پاس مس انڈرسٹینڈنگ یہ دو ورڈز کی ہو گئی. جہاد کو نعوذ باللہ جنگ کے سینس میں لے لیے نہیں. یہاں جو جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سخت کوشش کرو. پہلا جہاد تو ہمارے سے ہے نا. ہم ہی خود فجر کی نماز کو نہیں اٹھتے، ہم ہی خود ایمانداری نہیں کرتے، ہم ہی خود قرآن نہیں پڑھتے. تو ایک کوشش پہلا جہاد تو اپنے نفس سے ہے. اپنے آپ کو جو ہے قرآن اور حدیث پہ ڈالنا ہے. اس کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. کبھی کسی کے پاس بچے کو جو ہے ایک سم نہیں آ رہا ہے میتھس کا، رات کے 11 بجے بھی اس کے دوست کے گھر کو آپ لے کے جا رہے ہیں گاڑی میں بٹھا کے، اسکوٹر پہ بٹھا کے. کبھی کوئی بچہ آ کے پوچھا بابا یہ قرآن کی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی. کبھی والد صاحب لے کے جا کے کسی کو سمجھائے کہ صاحب یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیے. تو یہ جہاد ہے. ہماری سخت کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، حدیث کو، سنت کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، پھر اس پہ عمل کریں. جب آپ عمل کریں گے تو آپ نمونے ہو گئے، آپ سیف ہو گئے کہ صاحب ہم تو عمل کر کے قوم کو بتا دیا. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تو کوئی پوچھا تو پھر تبلیغ کریں، بات سمجھائیں ان کو، اپنے لوگوں کو بھی، غیروں کو بھی. تو پھر یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ بعض سکولز آف تھاٹ میں نعوذ باللہ لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا کرنا ہے. قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں، مجھے زبانی یاد ہو گئی، چیپٹر 6 ورس 35 بول کے یہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں. یہاں قربت کے ذریعے تلاش کرو گے، اللہ سے قربت کے طریقے تلاش کرو. کسی اور سے مل ہی کیا سکتا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو. اب یہاں ایک وسیلے کا لفظ اور ایک جو سینس میں آیا ہے، اذان سننے کے بعد جو دعا ہے اس میں 2 الفاظ آئے ہیں، مقام محمود اور وسیلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وسیلہ ایک ایسا مقام ہے جو سارے انسانوں کو کسی ایک کو ملے گا. مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو جب تم دعا کرو میرے لیے تو میرے لیے وسیلہ مانگو اور اپنے لیے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ بڑی اعلیٰ درجے کی جنت ہے. تو کہیں بھی وسیلے کا مطلب جو ہے یہ نہیں آتا کہ کسی کے ذریعے سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں.
ہم انسان کے رگے جان سے قریب ہیں، ہم اس کے دل اور اس کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں۔ تم میں سے 3 بات نہیں کرتے ہم چوتھے ہوتے ہیں، 5 بات نہیں کرتے ہم چھٹے ہوتے ہیں، تم جدھر پلٹو ادھر ہمارا اٹینشن ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی پیٹ میں درد میرے کو ہے، میں آپ کو بولوں دعا کریے، ارے آپ خود کیوں نہیں کرتے دعا؟ آپ کی طرف جو ہوگی دوسروں کی طرف سے نہیں مل سکتی نا، ناممکن سی بات ہے وہ۔ بھئی مجھے جو اندر کی کیفیت ہو رہی ہے کسی چیز کی وجہ سے، دوسرے کی نہیں ہو سکتی اب۔ تو یہاں یہ غلط فہمی کو دور کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ حکم ہے، امپریٹو ٹینس ہے کہ حاصل کرو، سیکھ جس کو بولتے ہیں، حاصل کرو قربت کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے ذریعے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، یعنی قرآن حدیث پڑھو، اس پہ عمل کرو، نمونہ بنو، دین کو پہنچاؤ دوسروں تک۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ یعنی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں قیامت کے بعد، وہ زمین میں جتنا کچھ ہے اور اتنا ہی اور دوگنا اگر فدیے کے طور پہ دیں دوزخ سے نکلنے کے لیے، تو یہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہ طریقہ یہاں بھی ہے، پولیس والا پکڑ لیا آپ کو، اب وہ پکڑتے جو ہے آپ فوراً کوشش کرتے ہیں جانے دو صاحب ایسا ہے، یہ لے لو، چھوڑ دو، ایسا کرو، فدیہ کمپنسیشن دے کے جو ہے آپ نکل جاتے ہیں۔ نہیں آپ چالان کرنا ہے تو یہیں پیسے لے لو، آپ میرے سے رسید دے دو، میں کورٹ کو نہیں آتا، کمپنسیشن دے کے چھوٹ جانا چاہتے ہیں۔ اب کسی کو آیا کہ بھئی 6 مہینے کی بامشقت قید یا 20,000 روپے جرمانہ، تو بولتے 20,000 دے دیں گے، فدیہ دے کے چھوڑ جائیں۔ تو بولے دوزخ کا عذاب اتنا ہے کہ آدمی چاہے گا کہ دنیا میں جتنا ہے اور اس کا دوگنا، اگر وہ اس کے پاس ہو بھی، پہلے تو ہوگا کہاں سے، اگر ہو بھی تو وہ بھی اگر دے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ اس میں ایک حدیث میں ایکسپلینیشن آ رہا ہے اس آیت کا کہ ایک دوزخی کو نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں اس سے کم تجھ سے تقاضا تھا لیکن تو نے پورا نہیں کیا، اور آج تو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا تھا؟ زکوٰۃ دینے کا تھا، روزے رکھنا تھا، نماز پڑھنا تھا، حج کو جانا تھا، قرآن پڑھنا تھا، حدیث پڑھنا تھا، عمل کرنا تھا۔ اگر کرتے رہتے تو بڑی آسان چیز تھی۔ دیکھیے اس چیز میں، یہ فیلڈ میں اللہ کا فضل یہ ہے، آپ جتنا کرتے جاتے اتنی آپ کو اتنا مزہ آتے جاتا۔ وہ جو نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتے ہی بے چینی شروع ہو جاتی، نماز پڑھے تک بے چینی رہتی، یہ کیفیت رہتی۔ اب جو نہیں پڑھتے ان کو کوئی کان پہ جو نہیں چلتی ان کے۔ تو دنیا میں تو تیرا تقاضا، جو تقاضا تھا معمولی تقاضا تھا، تو اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھ کے نہیں دیکھا، تو غریب مسلمانوں کو پوچھ کے نہیں دیکھا، کوئی غریب کی کوئی کبھی مدد نہیں کیا۔ اب یہاں تو جو ہے حالانکہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن زمین اور اس کا دوگنا جو ہے دینے کے لیے تو تیار ہے، تو اسے نہیں قبول کیا جائے گا اور عذاب تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، اور یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکلیں گے مگر نہیں نکل سکیں گے۔ اب دیکھیے یہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن میں بات ایک آتی ہے کہ یہ ہیونلی باڈیز جتنے ہیں اس میں بلیک ہولز بھی ہیں۔ یہ بلیک ہولز کیا ہوتے کہ اس میں گریویٹی کشش اتنی رہتی کہ لائٹ بھی نہیں نکل سکتی، ان سے لائٹ بھی نہیں نکل سکتی، اتنی کشش ہوتی، اور ملینز آف ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا اس میں۔ کوئی بھی ستارہ نزدیک سے گزرا تو سک کر لیتا، اس کو چوس لیتا، اتنی جو ہے کشش ہوتی۔ تو اب ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو 1000 برس کچھ جلایا، وہ لال ہوئی، پھر 1000 برس جلایا، پھر سفید ہوئی، پھر 1000 برس جلایا تو کالی ہو گئی۔ بولے ہمارے پاس بلیک ہولز ڈسکور ہوئے، دوزخ بھی لوکیٹ کر لیا۔ بھئی اس گیلیکسی کا بھی بلیک ہول ہے، سینٹر آف دی گریویٹی جو ہے وہی گیلیکسی کو جو انٹیکٹ رکھا ہے، اسی کشش کی وجہ سے جو ہے بلیک ہولز کی کشش کی وجہ سے کئی سٹارز تھمے ہوئے ہیں وہاں، جیسا سورج کی کشش سے جو ہے ہمارے پورے پلانٹس تھمے ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں سے جب لائٹ بھی نہیں نکل سکتی تو آپ کہاں سے نکلیں گے؟ تو دوزخ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں آپ بلیک ہولز کی شکل میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے جس سے آپ نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے، وہ خود گریویٹی آپ کو اندر کھینچ لے گی۔
بھائی اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں، اگر اللہ تعالیٰ گریوٹی بڑھا دیے زمین کی، میں اٹھنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں اٹھ سک رہا ہوں۔ بلکہ ایک ایکسرسائز آئی تھی کہ اب جیسا میں پیٹ لگا کے بیٹھا ہوں ایسا میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، یعنی 2 لاکھ روپے کی شرط باندھ سکتے کہ ایسا نہیں اٹھ سکتے آپ کو جھکنا پڑتا گریوٹی کی وجہ سے۔ سامنے جھکے تو آپ اٹھ سکتے، آپ کوشش کر لیجئے گھر جا کے، آپ ایسا سیدھا اٹھنے کی کوشش کریے، آپ ایسا بیٹھ کے سیدھا اٹھنے کی کوشش کریے، نہیں اٹھ سکتے آپ۔ اٹھنا بولے تو آپ جھکنا، وہ لائن آف گریوٹی جو ہے کم ہونا، تو اس وقت جو ہے آپ اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو یہیں سے نہیں نکل سک رہے تو وہاں کہاں سے نکلیں گے؟ اتنی کشش ہوگی۔ اب وہ لہم عذاب مقیم، اور ان کو قائم رہنے والا عذاب ہوگا، ایسا ٹل جانے والا نہیں ہوگا، قائم رہنے والا عذاب ان کو ہوگا۔ تو اب یہاں ہم دیکھے تھے یہ خاف واو میم کا جو روٹ ہے اسی سے مقیم ہے، یعنی اس میں شعور کے بھی معنی آئے تھے کہ آیت الکرسی کا میں حوالہ دیا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ قیوم کیسے ہیں، قائم کیسے ہیں؟ نہ ان کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی قیام اللیل، رات میں ہوشیار رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ میں باشعور عذاب بھگتیں گے۔ اب یہاں کیا ہے، لاشعور بھی ہوتا ہے بعض وقت، آپ کو پیتھیڈین دے کے سلا دیے، پیر کاٹ دیے، گینگرین ہو گیا تھا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، بلکہ وہ فینٹم لیگ بول کے بولتے کہ لوگ بولتے کہ بھئی آپریشن کے بعد بھی بول رہے ہیں کہ میرے کو وہ پیر کھجا رہا۔ اب لوگ گھر والے بول رہے ہیں وہ پیر نہیں ہے صاحب آپ کا، تو کھجائیں گا کہاں سے آپ کو؟ فیلنگ ہے، برین عادی ہو گیا ہے تمام چیزوں کا۔ تو یہاں جو ہے یہ بات ذہن میں رہنا ہے کہ باشعور عذاب ہوگا۔ والسارق والسارقۃ، یعنی چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نقلا من اللہ، یہ ان کے داہنے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا ہے، اور یہ عبرتناک سزا ہے، ایگزمپلری پنشمنٹ جس کو بولتے ہیں، تاکہ لوگ دیکھ لیں ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے چلے جا رہا ہے، سب کو معلوم ہے چور ہے، تو اب معلوم ہو جائے گا بھئی اس ملک میں چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، تو شرم کے لحاظ وجہ سے جو ہے چوری سے رکے ہوئے رہیں گے۔ بات اس کو سمجھنا ہے، ایگزمپلری پر کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، مجھے فگرز یاد نہیں ہے، میں بہت پہلے پڑھا تھا کہ یہ حکم، یعنی جب یہ حکم آیا تھا ہاتھ کاٹنے کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک مشکل سے 2-4 ہاتھ کٹے تھے، مشکل سے 2-4 ہاتھ کٹے تھے، چوری ختم ہو گئی، لوگوں کو ڈر تھا بھئی چوری کرتے ہاتھ کاٹ دیتے، زنا کرے سنسار کر دیتے، مار کے پھینک دیتے، تو زنا بھی ختم۔ تو آپ لہذا دیکھیں گے کہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کرائم ریٹ اکثر سال کے ختم پہ آتا ہے، کرائم ریٹ سعودی عربیہ کا منیمم کرائم ریٹ ہے، کیونکہ کیپٹل پنشمنٹس ہیں وہاں، قتل بھی ہے، ہاتھ کاٹنا بھی ہے، جو بھی جیسا بھی کنڈیشن میں ہے اس وقت، وہ ایک ملک ایسا سمجھ میں آتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ تو جو ہے اسلام امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو وہاں کا کرائم ریٹ آپ منیمم دیکھیں گے، اور جہاں پہ سزائیں نہیں ہیں وہاں کا کرائم ریٹ بڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے معصوم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں کہ ایک 2 چوروں کی وجہ سے ہر آدمی کیوں پریشان ہوتا ہے۔ جیسا بھئی ایک زمانے میں کئی لوگ دیکھ چکے ہیں کہ مکہ معظمہ میں اذان ہو رہی، وہ منی ایکسچینجر بھی اپنی دکان کھلی چھوڑ کے چلے جا رہا ہے، جیولرز بھی اپنی دکان کھول کے کھلی چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کپڑے والے بھی دکان کھول کے چلے جا رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، اندیشہ ہی نہیں ہے چور کا۔ ایسی اچھی سوسائٹی ماشاءاللہ مل رہی ہے آپ کو، کیونکہ ڈر ہے اگر ایسا کریں گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ اب ہم لوگ جو جا کے بس گئے تو میں سنا آپ شٹرز ڈاؤن کر کے جاتے ہوئے آ گئے ہم لوگ۔ تو یہ بات سمجھنا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کا یہ رہتا کہ میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ اور پھر کہا کہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں، جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، اور حکیم ہیں، ان کے فیصلے جو ہے دانائی پہ، وزڈم پہ بنیاد رہتی فیصلوں کی، اور فیصلوں میں استحکام رہتا، فرم رہتے، فیصلے بدل نہیں سکتے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، لیکن جو توبہ کرے، یعنی غلط راستے پہ نکلا تھا صحیح راستے پہ آ گیا، جو چوری کرا تھا وہ مال پلٹا دیا، میں آپ کے جیب سے 10,000 روپے نکال لیا،
2 نوٹاں تھے 10 نوٹاں تھے نکال لیا. اس کے بعد میں بولا توبہ توبہ آپ کے کسی کی چوری نہیں کروں گا. تو یہ توبہ نہیں ہے. میں آپ کے 10,000 روپے واپس کرنا. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹیفائی کرنا، کریکٹ کرنا. تو اگر چوری کرنے کے بعد وہ آدمی چوری اپنا مال واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رحمت کی نظر واپس کرے گا. تو صحیح راستے پہ آ جا، میں بھی اپنی رحمت کی نظر اللہ لوں گا. تو غلط راستے پہ جائے گا تو میرا غضب تیرے پیچھے پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا غضب جس کے پیچھے پڑے گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا بچنے کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا، رحم کرنے والا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یہ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی جو ہے حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. یعنی عذاب کا مستحق ہے مگر معاف کر دیتا ہے، اس کی مرضی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کا کفر کی طرف تیزی سے جانے کی وجہ سے آپ غمگین مت ہوئیے. یہ بڑی خاص بات ہے. بھئی ہمارے اگر معلوم ہوا کہ صاحب یہاں برابر ایک ریگولر ایک بچہ آتا تھا اور ایسی غلطی کرا تو ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا. دیکھیں بولے یہاں آتے ہوئے بھی ایسا، سنتے ہوئے بھی ایسا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا، آپ کو غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی آپ کو کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ دوزخ میں جلیں گے. تو وہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں منافق ہیں. دیکھیں اس کو اپنا جائزہ لے لینا ہے. وہ لوگ جو منہ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائیں اور جن کے دلوں میں جو ہے ایمان نہیں گیا ہے، وہ لوگ کفر کی طرف اگر تیزی سے جائیں تو آپ غمگین مت ہوئیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا باہر لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں کہ یہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہیں. اصل اہمیت اندر کی ہے، باہر کی نہیں ہے. اندر کی یہ اہمیت ہے کہ اندر دل کدھر لگا ہوا ہے. آپ اللہ سے ڈر کے کھڑے ہوئے، کوئی مجبوراً مار کے بھی جائے چلو میاں جاؤ نماز پڑھو آ کے کھڑے ہوئے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ لوگ بولنا بھائی نمازی ہے. تو باہر کے جسم کی حرکتیں تو سب کی ایک ہی ہیں. اندر کی کیفیت اللہ تعالیٰ دلوں کا جو قلوب میں ایمان نہیں جانے کی بات ہے کہ دل میں جو ایمان رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ واقف ہے. بس ایک ہی حدیث ملتی ہے کہ کہا کہ جس کو تم دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اڑا ہوا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو. یعنی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ بار بار مسجد کی طرف پلٹ کے آتا ہے نمازوں کے لیے. تو یہاں جو ہے بات یاد رکھنا ہے کہ یہ منافقانہ کیفیت ہے ان کی. اور پھر کہا کہ وہ من الذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یعنی یہ یہودی جو ہے جھوٹ سننا چاہتے ہیں، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں. اب ایک انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہوا کہ سنتے سچ ہیں لیکن جا کے لوگوں کو جھوٹ بولتے کہ بھئی مسلمان ایسا بول رہے تھے ایسا بول رہے تھے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے، ان کے لیے وہاں کی باتیں سن کے جا کے مسلمانوں کے دشمنوں کو بات سناتے تھے. تو کہا جا، اور پھر تیسری حرکت کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور اپنی کتابوں میں جو الفاظ ہیں ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے معنی بدل دیتے ہیں. دیکھیے یہ ہم لوگوں میں بھی بعض وقت ہوتا کہ کسی میں بحث چل گئی، ایک صاحب بحث ہار رہے ہیں، کئی وقت دیکھا میں بھی. تو بحث جب ہار رہے ہیں تو اپنی انا کو بچانے کے لیے بولے قرآن میں ہے. اب دوسرا آدمی خاموش ہو گیا، قرآن میں نہیں ہے. آپ جو بحث کر رہے ہیں اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے. آپ قرآن میں نہیں ہے اور آپ بول دیں کہ قرآن میں ہے، تو الفاظ کے معنی بدل دے رہے ہیں آپ. یہ بڑی تحریف کرنا ہے. قرآن یعنی کوئی چیز نہیں ہے اس کو ہے بولنا اور کوئی چیز ہے اس کو نہیں بولنا. تو یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے. یہاں ایک بیک گراؤنڈ آ رہا ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک یہودی شادی شدہ مرد اور یہودی شادی شدہ عورت، ان سے زنا ہو گیا تھا. تو توریت میں یہ سزا تھی رجم کی
یعنی پتھرے مار کے ان کو مار ڈالنا، یہ سزا تھی۔ تب ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو سزا ہمارے پاس بڑی سخت ہے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اگر انہوں ایک آلٹرنیٹو ہے کہ بھئی ان کو کوڑے مارنا اور منہ کو کالک لگانا، بدنام کرنے کے واسطے لے کے پھرنا، اگر یہ سزا کے لیے وہ تیار ہو گئے تو ان لوگوں کی جان بچ جاتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ایسا شادی شدہ مرد اور عورت ہے، یہ زنا ہو گیا، آپ اس کے بارے میں کیا سزا وہ کرتے ہیں؟ تو ایک صحابی فوراً جو ہے بولے کہ توریت لے کے آؤ، توریت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو جب توریت لائے تو وہ آیت پہ جہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کی سزا رجم ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے لگے۔ تو فوراً وہ صحابی نوٹ کر کے بولے ہاتھ ہٹاؤ وہاں سے۔ تو اب کیا ہوا، یہ توریت سے وہ چیز کو ہی ہٹا دیے، پلٹا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے۔ تو یہاں اب یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ جو بنی اسرائیل ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھئی کوڑے مار کے منہ کالا کرنا ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لو، مان لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ نہیں دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ نہیں رجم کرنا ہے، پتھرے مار کے دونوں کو مار ڈالنا ہے، تو پھر جو ہے ذرا کیئرفل رہو، احتیاط کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آسان سزا دے دیے تو مان لو، اگر مشکل سزا دیے تو انجان ہو جاؤ۔ یہ بات تھی، یہ کیس ایسا آیا تھا۔ تو پھر وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو فتنے میں، آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی، اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہ رہا ہے، اب بیچارے لاکھوں لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، تکلیف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سونامی کی وجہ سے جو ہے بھئی، اب جیسا ایک فگر آیا ہے کہ 35,000 بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس میں بھی ہمارے گناہگار لوگ کڈنیپ کر کے بچوں کو بیچ لے رہے ہیں۔ کیا کیریکٹر ہے ہم لوگوں کا ہے، سوچ کے دیکھیے آپ۔ تو اب آزمائش میں اللہ تعالیٰ کون روک سکا؟ کون سا نیشن آیا سامنے آ کے بولے کہ نہیں اب کے سونامی نہیں ہوگا، بولے کہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے حق میں نہیں ہے۔ تو یہاں بات آ رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، کوئی چیز ان کے اختیار سے تم جو ہے روک نہیں سکتے کسی چیز میں۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ، یہ جو یہودی اور جو منافق ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کو جو ہے پاک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو مومن رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے مومن ہیں۔ یہ جو منافق ہیں اور بنی اسرائیل ہے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں کے خلاف گئے ہیں، ان کا دل اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ دل پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے بھی میں ایک مثال دیا تھا، کسی تقریر میں کہیں سنا تھا میں کہ بھئی کوئی صاحب جو ہے اپنے گھر میں نیا فریج لے کے آئے اور بچے بولے ارے دیکھیں گے پانی کتنی جلدی ٹھنڈا ہوتا، برف کتنی جلدی بنتا، اور وہ دیکھے تو کوئی شیشہ ہی نہیں ہے پانی کا، گلاس گیس کے تیل کا شیشہ پڑا ہوا ہے۔ اب گیس کے تیل کے شیشے میں گیس کا تیل ہے، اب اس میں پانی ڈال کے ٹھنڈا نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کریں گے؟ گیس کا تیل پہلے دوسری چیز میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے جو بھی ہے، پھر اس کو اچھا دھوئیں گے، بو نہیں آنے تک دھوئیں گے، اس کے بعد میں پانی بھریں گے تو وہ پانی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان کی کیفیت ہے دل کی، دل میں دنیا بھر کی غلاظت بھری ہوئی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، دھونا ہے، طہارت کرنا ہے دل کی، اس کو پاک کرنا ہے، تمام غلط چیزیں دل سے نکالنا ہے، نکال کے ایمان بھرنا ہے۔ اگر غلط چیزوں کے ساتھ ایمان بھرا تو پھر شرک ہو گیا۔ مشرک کیا ہوتا؟ اللہ کو مانتا، مشرک کافر اللہ کو نہیں مانتا، مشرک تو اللہ کو مانتا لیکن اللہ کے ساتھ دوسری غلاظتوں کو بھی مانتا ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ ایسے نافرمان جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو ہم ایمان کے لیے پاک نہیں کرتے، چھوڑ دیتے۔ لہم فی دنیا خزیوں، ان کو دنیا میں بھی جو ہے شرمندگی ہے، ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ آخرتی عذاب عظیم، اور آخرت میں تو جو ہے بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت،
یہ جو ہے جھوٹ کے سننے والے اور حرام کھانے والے، یعنی جن کی ممانعت آئی ہے وہ چیزیں کھانے والے، فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یہ اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ کیجئے یا پھر انجان ہو جائیے، آپ کو اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ منافق اور یہودی اگر آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو آپ چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے تو انجان ہو جائیں۔ وَإِن تُورِزْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے انجان ہو جائے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اوپر کی اجازت نہ ہو۔ کون کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ ایمان صحابہ کا تھا، رسولوں کا تھا، ان کی زندگی کامیاب رہی۔ ہم جو ہے معمولی مچھر سے ڈرتے، بازو ایک آدمی چھینکا تو ڈرتے کہاں فلو ہو جاتا کہ جب تک کہ وہاں کی اجازت نہ ہو، وہاں کا حکم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف کا فیصلہ کریں۔ دیکھیے آپ کیا بات آ رہی ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی اور یہ منافق غیر مسلم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ غیر مسلموں میں بھی اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف سے فیصلہ کریں آپ۔ ایک یہودی اور مسلمان کا کیس لایا گیا، یہودی صحیح راستے پہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے فیور میں جو ہے ڈیسیشن دیا آپ نے۔ یہ ایسا کمیونلزم کے ایسا نہیں ہوا کہ نہیں بھائی اپنا آدمی ہے، آپ غلط بات کو بھی جو ہے چھپا لے رہے، اس بات کی ممانعت ہے۔ انصاف ہر ایک کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، اور بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی انصاف کیسا ہو کہ طرفداری نہ ہو، جیسا کیس آپ کے سامنے ہے، جو غلط ہے اس کو غلط بتائیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح بتائیں، رشتے ناتوں کا جو ہے لحاظ نہ رکھیں اور اپنی خواہش کا بھی دخل نہ رکھیں اس میں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ آپ کو جج کیسا بنائیں گے، آپ سے فیصلے کیسا کرائیں گے، کیونکہ جو ہے ان کے پاس توریت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ اس کے بعد میں آپ بھی اگر فیصلہ دیں تو پھر اس کے بعد وہ پلٹ جائیں گے۔ جب وہ اپنی کتاب کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو آپ کی فیصلے کہاں سے مانیں گے؟ یہ ان کی حالت ہے۔ یعنی دیکھیے آپ، یعنی بس جیسا اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا حال ہے، بعض چیزوں میں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس سوائے نام کے اور کیا اسلام ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں منڈی ڈال کے سوچنا، حیدرآباد کا جو ٹرم ہے، یہ سوچئے کہ بعض حرکتوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوائے نام کے اور حلیے کے بس اور کیا ہے، اسلام کا اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کیوں مار کھا رہے ہیں ہم؟ اللہ محفوظ رکھے ہم کو۔ ایسا ہے خالی ٹی وی پہ دیکھ لینے سے نہیں ہوتا، تھوڑا سا جو ہے امیجن کیجئے، تصور کیجئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اتنا ارتھ کویک اگر یہاں آ جائے، تباہ ہو جائے پوری سٹی۔ تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہم اختیار کریں، اپنی کتاب کو نہیں مانتے، اپنی ہی کتاب کو نہیں مانتے جیسا ہم نہیں مان رہے۔ ہمارا کون سا فیصلہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو رہا ہے؟ نہ شادی بیاہ میں ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جا رہے ہیں، نہ موت مٹی میں آپ قرآن اور حدیث کے مطابق جا رہے ہیں۔ اب پرسوں کسی جگہ میں گیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ چہلم کے رخے چھپے ہیں اور پورا چوتھی کا مینو رہتا۔ بھئی یہ کیا چیز، کہاں سے آئی یہ چیز ہم لوگوں میں؟ تو یہ جو واقعات آ رہے ہیں، یہ وہ نانی ماں کے قصے تو نہیں ہے نا، سنا دیے سب کو، نیند آ رہی، سو گئے اپنا، چلو بھائی سب بچے سو گئے، بھائی ویسی بات نہیں ہے۔ یہ واقعات سن کے اس کو ہم اپنے پہ لینا ہے، اپنے پہ لے کے دیکھنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہی ہمارا طریقہ ہے۔ ہم نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں، نہ قرآن کو ماننے والے، اپنے فیصلے ہم ہی کر رہے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم اپنے لحاظ سے ہو جا رہی ہے، شادی بیاہ اپنے لحاظ سے ہو رہا، موت مٹی اپنے لحاظ سے ہو رہا۔ تو یہاں ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اپنے نبی اور اپنے کتاب کو نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا مانیں گے؟ یہ پھر پلٹ جائیں گے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیے یہ فیصلہ آ رہا کہ یہ مومنین کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ مومنین مت گنیے ان کو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان والوں میں نہیں ہے یہ لوگ۔ تو پھر بھئی ہم پڑھے اسی واسطے کہ اس سے سبق لیں۔ سبق لینا یہ ہے کہ جب یہ کتاب اور نبی علیہ السلام کی بات پہ نہیں مان رہے اور ہم بھی اگر ویسا کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی مومنین نہیں ہیں۔
میں آپ سے بار بار ایک ریفرنس دیتا رہا ہوں کہ یہاں گن فاؤنڈری میں ایک صاحب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا نام چیکو تھا. تو یہ ہیبرو میں یعقوب کو چیکو بولتے اور انگلش میں جیکب بولتے. تو رضوان القاسمی صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کو بلا لیے تھے، ان کے سامنے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا. اب کوئی صاحب بولے کہ صاحب وہ حمید الدین عاقل صاحب کے پاس جائیے، آپ وہاں نام لکھا دیجئے مسلمان کا. تو ان کو اردو نہیں آتی تھی، پلٹ کے مجھے بولے کہ ٹیل دیم دیٹ آئی ہیو ناٹ ایکسپٹڈ اسلام ٹو انٹر مائی نیم ان سم رجسٹرس. آئی ہیو ایکسپٹڈ اسلام بیکاز آئی ریڈ دا قرآن اینڈ آئی لائک دا بک. کہ میں نامہ لکھانے کے واسطے اسلام قبول نہیں کرا، میں قرآن پڑھا ہوں. وہ توریت اور انجیل بھی پڑھے ہوئے تھے، میں قرآن پڑھا ہوں، اور قرآن پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے. اور پھر آسک دیم ویدر چیکو، یعقوب اور جیکب ہو ول گو ٹو پیراڈائز. عالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بولا کہ ان سے پوچھو چیکب جائے گا، یعقوب جائے گا یا جیکب جائے گا؟ نام سے کوئی نہیں جائے گا. دے ول گو آن اکاؤنٹ آف دیئر فیتھ اینڈ ڈیڈ. کون بول رہا ہے؟ ابھی اسلام قبول کرا. میں ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا اس کے واسطے. وہ بول رہے ہیں بولیے آپ ان کو لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ. میں ابھی ترجمہ کروں، 5 منٹ نہیں گزرے، 5 منٹ کے اسلام میں یہ کیفیت ہے اس کی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون نام سے جائے گا؟ سب اپنے ایمان اور عمل سے جائیں گے. تو پھر ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں؟ اگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتے، تو ہمارا بھی یہی حال ہے. تو کیا وہ فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کے ساتھ ان کو گنے ہی نہیں جا سکتا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو مومنین میں شمار کرنا.